نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل حميم عين سين قاف الله أعلم بمراده كذلك يوحي إليك اسی طرح وحی کی آپ کی طرف وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اللہ العزیز الحکیم اللہ ہی غالب حکمت والا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے والملائکہ اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ویستغفرون لمن فی الارض اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں الا ان اللہ هو الغفور الرحیم خوب سن لیجیے بے شک اللہ تعالی وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھہرا لیے اس کے علاوہ کارساز اللہ حفیظ علیہم اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے ان پر وما انت علیہم بوکیل اور نہیں آپ ان پر نگہبان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الشورى کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل سورہ حامیم سجدہ
ہم نے پڑھی جس میں صداقت قرآن مجید اور منکرین کے لیے دنیاوی عذاب کے نمونے بیان کیے گئے۔ قوم عاد اور قوم سمود کیسے تباہ و برباد ہوئی۔ اسی طرح فرمایا محشر کے دن ان کے اعضاء ان پر گواہی دیں گے، اور کفار کا مطالبہ کہ قرآن مت سنو، اور قیامت کے دن جنہوں نے قرآن سے روکا ان کے دشمن بن کر انہیں پاؤں کے نیچے روندنے کی درخواست کریں گے۔ آج کے سبق میں سورۃ الشورى ہے۔ سورۃ الشورى میں فرمایا کہ مسئلہ توحید صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کی طرف وحی کی گیا، اور یہ متفق کا مسئلہ ہے۔ آپ غور فرمائیں، جس مسئلے پر سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ مسئلہ ختم نبوت ہے، یقیناً بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث آپس میں 100 اختلاف ہیں، لیکن مسئلہ ختم نبوت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ سب سمجھتے ہیں بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جس مسئلے پر علماء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ کتنا عام ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ کتنا عام ہوگا۔ وہ ہے مسئلہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ صرف آپ کی طرف وحی نہیں بھیجی گئی بلکہ آپ سے پہلے بھی سارے انبیاء کی طرف یہی وحی کی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہر رسول کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، بالکل اسی طرح آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی۔ جیسے آپ کی طرف مسئلہ توحید کو بیان کرنے کی وحی کی گئی، ایسے ہی پہلے انبیاء کی طرف بھی یہی وحی کی گئی۔ اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے۔ سب پر غالب بھی اللہ اور حکمت والا بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ اور ساری کائنات کا مالک بھی اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا۔ ایک ذرے پر بھی اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار کوئی نہیں ہے، باقی سب مملوک ہیں، مالک ہے تو صرف اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عظمت والا ہے، وہ بلندیوں والا ہے۔ ساری کائنات میں ساری مخلوق ہے، اس کو عاجزی اور پستی اچھی لگتی ہے۔ ایک خالق ہے جس کو بلندی اور عظمت سجتی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند بھی ہے عظمت والا بھی ہے۔ اگر اے دنیا والوں تم اس کی عظمت کو نہیں مانو گے، تم اس کے سامنے بندگی نہیں کرو گے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ آسمان سارے اتنے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ آسمان پھٹنے کے قریب آ گیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے، اوپر سے ان کے اتنا ہو جائے کہ وہ پھٹ جائیں۔ کیوں؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، کیونکہ فرشتے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان سے چل چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیوں نہ آوازیں آئیں، 4 انگلیوں کے برابر بھی، 1 بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں ہے جہاں فرشتے اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں۔ فرشتے اللہ کی تسبیح میں لگے ہیں، کائنات ساری اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہے، بادل کی گرج کے اندر بھی اللہ کی تسبیح، چڑیوں کی چہک کے اندر بھی اللہ کی تسبیح، پھولوں کی مہک کے اندر بھی اللہ کی تسبیح۔ اسی لیے اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بادل گرجتا ہے، اس گرج کے اندر بھی اللہ کی تسبیح، فرشتے بادل کو ہانکتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ہانکتے ہیں۔ فرمایا ساری کائنات اللہ کی تسبیح، خصوصاً والملائکۃ، فرشتے جو سبحون بحمد ربہم، رب کی تعریفوں کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس سے قبل گزر گیا سورۃ مومن میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں پر فرمایا زمین والوں کے لیے کرتے ہیں، معلوم ہوا ہر زمین والے کے لیے نہیں، دوسری جگہ تفصیل موجود ہے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والا مخلص ہو جائے، اللہ کی محبت میں اس کی عبادت میں لگ جائے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اس کے لیے فرشتے بھی دعائیں کریں گے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فی الارض، فرشتے استغفار کرتے زمین والوں کے لیے۔ اللہ حرف تنبیہ، خبردار، خوب سن لو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، جیسے خالق اللہ ایسے مالک اللہ، جیسے مالک اللہ ایسے غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب دوسرا رخ، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، غفور الرحیم اللہ ہے، لیکن کتنے نادان ہیں، اس رب کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے، اور کارساز بنا لیے، اور حاجت روا بنا لیے، رب کے ہوتے ہوئے اللہ کے بندوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ وہ کیا چیز ہے جو ملتی نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے۔ اگر رب سے کچھ نہ ملے پھر تو جاؤ نا کسی اور طرف، جب ہر چیز رب کے پاس موجود ہے، ہر خزانہ اللہ کی مٹھی میں ہے، پھر رب کا در چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا لیے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے ان پر۔ وما انت علیہم بوکیل، یعنی آپ ان پر نگران نہیں، آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے، باقی رب جانے اور وہ جانے۔ فرمایا رب کے ہوتے ہوئے جو رب کا دربار چھوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگران نہیں، آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے، باقی اللہ ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن وحی کیا گیا، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کا خلاصہ بھی یہ ہے، غالب بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، مالک بھی اللہ، بلندیوں والا بھی اللہ، عظمت والا بھی اللہ، آسمان زمین میں اللہ ہی کی تسبیح ہو رہی ہے، اس لیے بخشنے والا بھی اللہ، رحم کرنے والا بھی اللہ۔ جو رب کو چھوڑیں گے کتنے نادان ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی عبادت اور خالص